بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ پروجیکٹ کے سلسلے کراچی گیا۔ عجب تماشا دیکھا میں نے، ایک لڑکا بہت پیارا، بہت خوبصورت، گورا سا رنگ، دراز قد، بالکل شہزادہ سا تھا، لیکن وہ روڈ کے کنارے بیلچہ اٹھائے دھوپ میں کام کر رہا تھا۔ بالکل پاس ایک 5 اسٹار ہوٹل تھا۔ میری وہاں ایک میٹنگ تھی۔ فری ہوا تو جب باہر نکلا قریب 1 بج چکا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے مٹن کڑھائی آرڈر کی، کھانا پیٹ بھر کے کھایا۔ بہت مزے کا کھانا تھا۔ میں نے ایک کڑھائی ساتھ پارسل کروا لی، سوچا شام کو بھی یہی کھاؤں گا۔ کھانا کھا کر باہر نکلا تو میں کار میں بیٹھنے لگا، دیکھا ایک لڑکا سڑک کے کنارے لگا ایک درخت کے سائے میں بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ جب کوئی گاڑی پاس سے گزرتی تو دھول مٹی اڑاتی جو اس کے کھانے میں گرتی، وہ ہاتھوں کی مدد سے کھانا ڈھانپنے کی کوشش کرتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے چینی سی ہوئی۔ میں پاس گیا، سلام کیا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ میں نے مسکرا کے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ میں نے کہا، بھائی جان، آپ یہاں کیوں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں؟ آپ وہ سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کر کیوں نہیں کھاتے؟ وہ آہستہ سے بولا، سر جی ٹھیکیدار نے 15 منٹ دیے ہیں کھانے کے لیے، اب وہاں کون جائے؟ میں نے کھانے کی طرف دیکھا۔ دہی میں سرخ مرچ اور نمک ڈالا ہوا تھا، ساتھ ایک سوکھی سی روٹی تھی۔ میں کھانا دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ میں نے یہ پوچھا، یہ کیا کھا رہے ہو؟ یہ نوالا لگاتے ہوئے بولا، سر جی کھانا ہے، بہت مزے کا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا میں بھی کھا لوں؟ اس نے میری طرف دیکھا، پھر روٹی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے نوالا لگایا۔ یقین کریں اس میں نمک بہت ہی زیادہ تھا۔ مشکل سے میں نے نوالا کھایا۔ میں نے پوچھا، اتنا نمک ڈالا ہے؟ مسکرایا، سر جی آپ نہیں جانتے، نمک اس لیے ڈالا ہے، دہی کم تھا نہ، تو سوچا نمک زیادہ ڈال لوں تو کم کھایا جائے گا۔ میں نے اس سے وہ کھانا لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور کار کے پاس لے آیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے مٹن کڑھائی کا پارسل دیا اور کھانے کو کہا۔ اس نے پہلے انکار کر دیا، کہنے لگا آپ بھی ساتھ کھاؤ۔ مجھے بھوک تو نہیں تھی، اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا شروع کیا۔ اس نے ایک نوالا لگایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ارے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے کھاتا رہا۔ میں نے پانی کی بوتل اسے دی، آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسے بتایا، یوں سمجھو تمہارا بھائی ہوں، بتاؤ کیا ہوا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر مجھے دعا دینے لگا، بھائی جی آپ بہت اچھے ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی، افسردہ سا ہو گیا۔ سر بھائی ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ سر بھائی میں 8 ماہ بعد گوشت کھا رہا ہوں۔ رونے لگا، بکرا عید پہ کھایا تھا، اس کے بعد آج کھایا ہے۔ میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں؟ ایک تھکن تھی اس کے چہرے پہ۔ میری 2 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، میری بیوی ہے، 3 بہنوں کی شادی کرنی ہے، بس نمک مرچ کھا کر ان کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، تو آپ کھا لیتے کبھی؟ کہنے لگا، سر جی آپ نہیں سمجھ سکتے نا، ذمہ داریاں نبھانی ہوں نہ، پھر نہیں کھایا جاتا کچھ۔ وہ 25 سال کی عمر میں بہت بڑا ہو چکا تھا۔ موبائل نکال کر اپنی بیٹی کی تصویر دکھائی، کہنے لگا، بس ان کی فکر رہتی ہے مجھے بہت دعائیں دینے لگا، سر بھائی جی میرا ٹھیکیدار غصے ہوگا، میں جاؤں اب کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاتے ہوئے بولا، سر بھائی یہ کھانا میں ساتھ لے جاؤں؟ میں کچھ نہ بول سکا۔ وہ بیلچہ اٹھائے کڑی دھوپ میں کام کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری تھے۔ مرد کا یہ روپ دیکھ کر وہ کام کر رہا تھا، ٹھیکیدار بول رہا تھا آج 15 گھنٹے کام کرنا ہے۔ میرا دل تڑپنے لگا۔ اپنی بیوی بچوں کی خاطر ایک مرد خاک ہو گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا اور سچ بتاؤں تو خوش بھی تھا۔ میرے معاشرے کا مرد کتنا فرشتہ صفت ہے۔ گھر پہنچا، ٹی وی آن کیا، عجیب تماشا دیکھا۔ کچھ عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتے ہوئے ناچ رہی تھیں، ہم تمہارے نوکر نہیں، کھانا خود گرم کر کے کھاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر میں نے سوچا اس لڑکے کی جگہ ان عورتوں سے مزدوری کروائی جائے، ان کو سوکھی روٹی کے ساتھ دہی میں نمک مرچ ملا کر دیا جائے، ان کو گوشت سے بکرا عید پہ دیا جائے، ان کی چکن شورما برگر وغیرہ بند کیا جائے، ان کو 15 گھنٹے مزدوری کروائی جائے اور پھر کہا جائے اب کہو میرا جسم میری مرضی۔ میں عورت کے حقوق کی بات کرنے والا انسان ہوں، لیکن مرد کی وفاداری پہ تھوک کر یوں تماشا کرنا برداشت نہیں۔ وہ لڑکا گدھے کی طرح کام کرنے والا، اس کی وفا کا صلہ اگر میرا جسم میری مرضی والی عورت ہے تو اس معاشرے کے انجام پہ ماتم کرنا فرض ہے۔
کچھ غلط بولا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور ہاں کوئی یہاں تنقید کرنا چاہے تو ضرور کرے، لیکن اپنے بابا بھائی بیٹے کو ایک بار ضرور دیکھنا، شاید وہ ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے خاک ہو چکا ہے۔ اور میں اس مرد کو غلیظ ترین مرد کہتا ہوں جو عورت کو گالی دے، تھپڑ مارے یا طلاق کے نام پر رسوا کرے۔ پیارے دوستو، اپنا قیمتی وقت دینے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔